وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی، ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند فرما دیتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی نعمت کا ذکر ہے۔ وہ دیندار شخص کتنا خوش ہوگا جس کی اولاد کو بھی اللہ اس کے نقش قدم پہ لگا دے۔ اس پیغمبر کی خوشی کا اندازہ لگائیں جس کی اولاد کو اللہ نبوت سے سرفراز فرما دے، جس کی زندگی کا واحد مقصد و مشن یہ ہو کہ اللہ کا دین غالب آئے، اگر اس کی اولاد بھی اسی راستے پر چلنے لگے تو اس سے زیادہ خوشی اسے کس بات کی ہوگی؟ ہم تو دنیاوی پیروی پر بھی خوش ہوتے ہیں اولاد کی۔ ایک ڈاکٹر خوش ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر خوش ہے کہ اس کی اولاد انجینئر بن گئی ہے، ایک بزنس مین خوش ہے کہ اس کی اولاد نے بڑے ہو کر اس کا بزنس سنبھال لیا ہے۔ تو ایک دیندار شخص کتنا خوش ہوگا اگر اس کی اولاد اسی کے دین کے مشن کو آگے لے کر چلنے والی بن جائے۔ تو فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی نعمت کی، ہم نے انہیں دو بیٹے عطا فرمائے، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور دونوں کو ہدایت دے دی، دونوں کو نبوت سے سرفراز کر دی۔ اور یہ تیسری نسل تک معاملہ چل رہا ہے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیٹے، دونوں پیغمبر ہیں، اور پھر یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں تو وہ بھی پیغمبر ہیں۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور پھر یہ ہدایت نسلن بعد نسلن چلی ہے۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اس ایک آیت مبارکہ میں جو پورا حصہ آ رہا ہے 17 انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور انہی کی اولاد میں سے تھے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا تھا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس راستے پہ چلا دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض انبیاء علیہ السلام میں سے بھی کوئی شرک کرتا نا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی سارے کے سارے اعمال ضبط ہو جاتے، ضائع کر دیے جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر وہ اگر ان سب باتوں کا یہ مکہ والے انکار کر دیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ہم نے ان باتوں کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو ان کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر مکہ والے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے نا، تو ہم نے ایک اور بستی کے لوگوں کے دل آپ کے لیے نرم کر دیے ہیں۔ خوشخبری ہے، ہم نے اہل مدینہ کو آپ کی طرف راغب کر دیا ہے۔
اگر مکہ والوں کی طرف سے آپ کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے تھی تو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ اپنے دین کا کام لینے والے ہیں، اللہ نے اس کے لیے اہل مدینہ کو پسند فرما لیا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی انبیاء ہیں علیہم السلام جنہیں اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی تھی۔ فبہداہ مقتدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ہدایت ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمائیے میں تم سے اس کام پر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ یہ جو تبلیغ قرآن کا کام ہے، یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے، میں تم سے اس پر کوئی دنیا کا اجر نہیں چاہتا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ بار بار فرماتے مجھ سے مانگو، اپنی مشکلیں میرے سامنے رکھو، اپنی حاجتیں یہاں پیش کرو، ہاتھ تو اٹھاؤ، دعا تو مانگو، پکار کے تو دیکھو، میں تمہاری پکاریں سنوں گا بھی، قبول بھی کروں گا، میں تمہاری حاجتیں روا کروں گا، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، مانگو تو صحیح مجھ سے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یا اللہ کے سوا دوسروں کے دروں پہ جا کے سر جھکاتے رہے، یہ دوسروں سے مانگتے رہے، یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ اٹھاتے رہے۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ نورا وہدی للناس، جو روشنی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس، تم نے اسے ورقہ ورقہ کر دیا ہے، تم نے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، تم بہت کچھ کو ظاہر کرتے ہو، بہت کچھ کو چھپا جاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ، اور تمہیں سکھایا گیا ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا اسے جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، فرمائیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ، پھر انہیں چھوڑ دیجئے، فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، وہ اپنی ان خرافات میں کھیلتے رہیں، دنیا میں مست رہیں، اور یہ زندگی ایسے ہی گزار کر چلے جائیں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ یہ قرآن مجید کی 5 شانیں، 5 عظمتیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے جو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نازل کی ہے۔ مبارکن، پہلی شان اور عظمت، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بستیوں کے مرکز کو خبردار کریں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام القریٰ میں کیوں بھیجا گیا؟ ام القریٰ سے مراد ہے کیپٹل۔ عرب کا کیپٹل مکہ تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر کیپٹل میں کچھ اثرات ہوں تو وہ اثرات پھر پھیلتے ہیں پوری ریاست اور مملکت تک۔ اور یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ نظام جب نافذ ہوتا ہے تو وہ دارالحکومت میں ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی کونے پہ بیٹھ کر کتنی کوشش کیوں نہ کر لے کہ میں اس حصے پہ جو ہے نا وہ شریعت نافذ کر دوں گا، تو یہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دارالحکومت کے اندر، جب تک کیپٹل کے اندر جو ہے وہ دین نافذ نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ام القریٰ میں بھیجا، آپ ان بستیوں کی ماں کو، آپ اس مرکز کو جو عرب کا ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ ومن حولها، اور ان کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے۔ او قال اوحی الیہ، یا وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ یہ جھوٹے نبی کا معاملہ ہے۔
وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی. وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ یا جو کہے میں بھی ایسا کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کر رکھا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کاش آپ ان ظالموں کو موت کی سختیوں میں دیکھیں. دنیا میں تو ایک زبان ہی ہلانی پڑتی ہے بس دعویٰ کرنے کے لیے. جو چاہے نبوت کا دعویٰ کر لے، جو چاہے خدا ہونے کا دعویٰ کر لے، ایک زبان ہلانے کی ضرورت ہے بس. فرمایا آپ ان ظالم لوگوں کو کبھی اس وقت دیکھیں جب یہ موت کی سختی میں گرفتار ہے. بھئی اگر خدا نہ خواستہ یہ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں تو کیا ان پر موت کی یہ سختیاں اترنی چاہیے تھیں؟ ہم نے تو اپنے خطے میں اس شخص کا ذکر سنا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے کیسی بدترین موت سے اس شخص کو نوازا ہے، کس گھٹیا انداز میں اسے موت آئی. فرمایا یہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا ہوتے تو انہیں کبھی موت آتی ہی نہ، اور اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اس طرح نہ مرتے جیسی موت ان کو اب آئی ہے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں بدلے میں ذلت والا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون اور تم اس کی آیات کو ماننے سے تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے ہو، کما خلقناکم اول مرۃ جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم اور جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا اسے تم نے اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے. وما نرى معکم شفعاءکم الذین زعمتم اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے یہ بچائیں گے ہمیں اللہ کے عذاب سے، یہ نکالیں گے جہنم سے، یہ کسی طرح کہیں چھپا کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے. کہاں ہیں آج وہ؟ آج تو تم اکیلے ہو، آج تو تم فرد کی حیثیت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو. کہاں ہیں تمہارے سفارشی جن پر تم اللہ کو چھوڑ کے بھروسہ کیا کرتے تھے؟ انہم فیکم شرکاء کہ بے شک وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، تمہارا یہ زوم ہوتا تھا. لقد تقطع بینکم تمہارے درمیان سارے رشتے کٹ گئے ہیں. وضل عنکم ما کنتم تزعمون اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے وہ سارے دعوے کھو گئے ہیں تم سے. اس روز کی ہولناکی کا اندازہ یہ لگائیے کہ جس دن ماں کو اپنی اولاد کا خیال نہ ہوگا، جس دن بیوی اپنے شوہر سے بیگانی ہو جائے گی، جس دن اولاد اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی، تو کیا خیال ہے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں انسانوں کو گمان ہوتا ہے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ساتھ دینے والے ہوں؟ فردن فردن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ یہ اللہ ہے. فانا تؤفکون تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ فالق الاصباح وہ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے. وجعل اللیل سکنا اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا، آرام کے لیے پیدا کیا. والشمس والقمر حسبانا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے پیدا کر دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اس زبردست اور سب کچھ جاننے والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا. لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستے معلوم کر سکو. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یقیناً ہم نے واضح کر دی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. سورج اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، چاند ستارے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے، یہ درخت، یہ پھل، یہ جو سبزیاں، جو اناج تم اگاتے ہو، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے. جو رب تم پر اتنی نعمتیں کرنے والا ہے کہ اس کا اتنا بھی تم پر حق نہیں ہے کہ تم سب کو چھوڑ کر صرف اس کو اپنی مشکلوں میں پکارا کرو، صرف اس کی بندگی کرنے والے بنو.
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، اور پھر تمہارے لیے ایک مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، یقیناً ہم نے آیات کو ان کے لیے واضح کر دیا جو سمجھنا چاہیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ کی تعریفیں آ رہی ہیں، کیا نعمتیں اللہ نے کر رکھی ہیں، کیا احسان اللہ نے کر رکھے ہیں اس انسان پہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر اگنے والی چیز نکالی ہے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس میں سے سبز کھیتی نکالی، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم نکالتے ہیں دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور اسی میں سے ہم کھجوریں پیدا کرتے ہیں، گچھے، ہر شگوفے کے اندر گچھوں پر گچھے چڑھے ہوئے، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور باغات ہیں انگور کے، زیتون کے، انار کے، مشتبہم وغیرہ متشابہن، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں لیکن اصل میں ذائقے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں۔ ایک ایک پھل کی کتنی اصناف پیدا کر دی ہیں اللہ، اور یہی معاملہ اللہ کی ہدایت کا بھی ہے۔ وہ بارش برستی ہے آسمان سے، مٹی وہی ہے، بیج مختلف ہے، اللہ تعالیٰ وہ بارش برساتے ہیں اور کہیں سے کوئی پھل اگاتا ہے، کہیں سے کوئی پھل اگاتا ہے، اور کئی ایک جیسے پھل ہوتے ہیں، بالکل ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی میٹھا ہے اور کوئی پھیکا ہے۔ تو اللہ نے ہدایت تو سب کے لیے عام کر دی ہے۔ کتنے دل ایسے ہوں گے جو اس ہدایت کی بارش کے باوجود بنجر رہیں گے، اور کتنے ایسے ہوں گے جو زرخیز تو ہوں گے لیکن ان کی زرخیزی صرف ان کی حد تک رہے گی، اور کتنے زرخیزی میں اس حد تک اللہ ان کو بڑھا دے گا کہ ان کے دلوں سے پھوٹنے والا نور ان کے قرب و جوار میں بیٹھنے والوں کو منور کیا کرے گا۔ فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو ہر ایک کے پھل کی طرف جب وہ پھل آتا ہے اور پک جاتا ہے، کون ہے جو اس کے اندر مٹھاس بھرنے والا ہے، کون ہے جو اس میں ذائقہ پیدا کرنے والا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان جنات کو پیدا فرمایا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی ہیں بغیر کسی علم کے۔ یہود و نصارہ اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور یہ جنات کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں ان کی ان سپر پاورز کی وجہ سے، کہ جنات کو اللہ نے یہ طاقتیں عطا فرمائی، نظر نہیں آ رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے ہیں۔ انسان تو مروب ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور اسی مروبیت کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سپر پاورز کی مرعوبیت ہے نا، اس مروبیت کی وجہ سے تم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو دجال پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا سبحانہ وتعالی اما یصفون، وہ اللہ بہت پاک ہے، بہت بلند سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، جب کوئی را مٹیریل موجود نہیں تھا اللہ نے آسمان و زمین پیدا کر دیے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، یہاں تک کہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔
وخلق كل شيء، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، خالق کل شیء، وہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ان آنکھوں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں دیا جانے والے وہ جو ریسپٹرز ہیں نا، وہ اس قدر طاقت ہی نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ ہاں یہ جنت میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی، کیفیت کیا ہوگی اس کی، یہ کیسے ممکن ہو پائے گا معلوم نہیں ہے۔ الکیفیت مجہول والایمان بہ واجب، کیفیت ہمیں نہیں معلوم کیسے ہوگا، لیکن اس پر ایمان ہے ہم سب کا کہ قیامت کے دن اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا میں اللہ کی ذات کا ادراک یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہماری آنکھیں اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، نہ ہمارے ذہن اللہ کو سوچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ذہن میں رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنے سرداروں کو لے کر پہنچے تھے نا کوہ طور کے سامنے، اور کہا تھا کہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو، اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، طاقت ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب ایک تجلی ڈالی ہے صرف اللہ نے، تو اس کو بھی وہ برداشت نہیں کر پائے، مر گئے سب کے سب۔ اور آنکھوں سے دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے ذہنوں میں اللہ کا کوئی امیج بھی نہیں بنا سکتے، کوئی تخیل میں نہیں اللہ کی ذات کو لا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جان لو اللہ کی ذات تمہارے شعور سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہے، وہ کتنی دور ہے تمہارا شعور اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، تمہارے ذہن میں اس کا تخیل آ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر تم نے اللہ کا کوئی تخیل اپنے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی تو بلا شبہ تم نے شرک کیا۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے، وہ اپنی مخلوقات میں سب کو دیکھنے والا ہے، اور سب کی نگاہوں کی جنبش کو بھی دیکھتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین اور خوب باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے آنکھ کھول لی تو اپنے بھلے کے لیے آنکھ کھولی، جسے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، جس نے دنیا میں اللہ کو پہچان لیا، جس نے موت آنے سے قبل یہ جان لیا کہ میرا خالق مالک کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو یہ اسی کے فائدے کی بات ہے۔ ومن عمی، اور جو اندھا بنا رہا، دنیا کے راز تو اس نے ایسے کھولے کہ کائناتیں ایکسپلور کر بیٹھا، لیکن یہ نہیں اسے معلوم ہو سکا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ فرمایا ومن عمی فعلیہا، تو جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے ہی خلاف کیا ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح سے ہم طرح طرح اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں۔ ولیقولوا درستا، تاکہ وہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب ہمیں پڑھ کر سنایا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم واضح کر دیں اسے ان کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجیے اس وحی کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں سے رخ پھیر لیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، آپ نے ان تک اللہ کا پیغام بالکل بہترین انداز سے پہنچا دیا ہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔
اب بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے، اب بھی اگر یہ اعمال صالحہ نہیں کرتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، ہم آپ سے ان کے متعلق سوال نہیں کریں گے، یہ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہاں انہیں برا بھلا نہ کہو، انہیں گالیاں مت دو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یہ معبودان باطل ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ پھر جواب دیتے ہوئے بغیر علم کے، بغیر دلیل کے تمہارے اللہ کو برا کہیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ ثم الى ربهم مرجعهم، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ فينبئهم بما كانوا يعملون، تو اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جہد ایمانہم، اپنی قسموں پر زور دیتے ہوئے، لئن جاءتهم آیۃ، اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ گیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، معجزے تو اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں اس کا کیا شعور ہو، کیا سمجھ ہو، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، یہ معجزے جو یہ فرمائشیں کر رہے ہیں، یہ فلاں معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو فرمایا ایمان والو تمہیں معلوم نہیں ہے اگر یہ معجزے آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح وہ قرآن پر پہلی مرتبہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔